بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بہن بھائی اور جتنے عزیز اور عزیزات اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے بارے میں آپ تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، ہر قسم کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ان جانوروں کا ذکر فرمایا جن کو حرام قرار دیا گیا، اور پھر اسلام کی تکمیل اور اس کے بعض محاسن کا ذکر فرمایا، اور آخر میں حرام کھانا کس حالت میں جائز ہے، کس مجبوری کے عالم میں، اس کا ذکر کیا۔ اور آج جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 4، اس میں اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک ماذا احل لہم۔ یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، آپ ذرا غور فرمائیے، ایک تو سوال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ بات معروف تھی کہ حلال چیزیں وہی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نام لے کر حرام قرار دیا ہے، شاید باقی چیزیں وہ حرام ہیں، حلال وہی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نامینیٹ کر دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ سوال ذکر کیا کہ اس بنیاد پر صحابہ اکرام نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ قابل غور ہے کہ یہ احلہ، جس طرح پہلے ہم نے پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں بھی صیغہ مجہول کا استعمال ہوا، حرمت، اور یہاں بھی احلہ، فعل مجہول کا فاعل وہ مذکور نہیں ہوتا، ما لم یسمى فاعلہ، اس کا فاعل مذکور نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا وہ کوئی ذات ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ تو ایسا اسلوب شریعت میں اختیار کیا جاتا ہے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے، کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کون ہے حلال کرنے والا اور کون ہے حرام کرنے والا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان آیات کریمہ سے ہی ظاہر ہے کہ احل لہم، احل لہم اور حرمت علیکم، اس کے اندر جو فاعل ہے وہ اللہ جل شانہ ہے، اللہ جل شانہ ہے۔ تو گویا کہ شریعت کا یہ دستور اور قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ جل شانہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی
کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتا اور کوئی بھی کسی چیز کو حلال نہیں قرار دے سکتا، حتیٰ کہ 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس وقت کے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ وحی نازل کر کے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں اپنے اوپر؟ تو گویا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چیز کو حلال کر دے وہ ہمارے لیے حلال ہے، جس کو حرام کر دے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اس لیے کہ ہر کوئی یہ فتویٰ دے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، بغیر دلیل شرعی کے، قرآن و حدیث کے بغیر، ہاں اگر تو قرآن و حدیث کی دلیل ہے، قرآن و حدیث کے اندر ایسی نص موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی الہی کے مطابق اس کو حرام قرار دیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دے یا اپنی چیز طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دے دے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کی۔ تو جب یہ سوال ہوا یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو قرآن کریم میں عمومی طور پر یہ اسلوب ہے کہ جہاں بھی صیغہ قل استعمال ہوا ہے جواب میں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ قل، تو اس کے پیچھے لازمی طور پر کوئی جواب پوشیدہ، سوال پوشیدہ ہے۔ جس طرح کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یا آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو فرما دیجیے کہ روح امر ربی ہے۔ تو یہاں بھی کہ یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں، کیا کیا، ما عموم کے لیے، ماذا کیا ان کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جواب نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ کیونکہ حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا، کسی چیز کو حلال قرار دینے والا اور کسی چیز کو حرام قرار دینے والا، وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے یہ حکم دیا، قل، انہیں فرما دیجئے، یعنی جو آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، تو انہیں فرما دیجئے احل لکم، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دی ہیں، حلال کر دی ہیں تمہارے لیے الطیبات، طیب چیزیں۔ الطیبات طیب کی جمع ہے، اور طیب وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو نفس سلیمہ، یعنی فطرت سلیمہ، سلیم الفطرت لوگ جن کا ذوق سلیم ہے، وہ اس چیز کو پسند کریں، ان کے دل، ان کے نفوس اس چیز کو پسند کریں، اس کی طرف مائل ہوں۔ اس لیے طیبات کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ الطیبات ما اذن اللہ تعالی فی اکلہ و اباحہ لعبادہ المؤمنین، کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے کھانے کی اجازت دی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کے لیے مباح قرار دیا ہو، جائز قرار دیا ہو۔ تو گویا کہ طیب وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہو اور جس کو ذوق سلیم والے پسند کریں اور اس سے نفرت نہ کریں، طبیعت ذوق یعنی فطرت سلیمہ اس سے نفرت نہ کرے، اور تیسرا وہ انسان کے لیے جسمانی طور پر بھی مفید ہو، جسمانی طور پر بھی مفید ہو، اور چوتھا وہ انسان کے لیے غذا کا کام دے یا دوا کا کام دے، تو وہ چیزیں طیبات کے اندر داخل ہیں۔ جو اس سے ہٹ کر ہیں وہ طیبات کے اندر داخل نہیں ہے، یعنی جو چیز اس کو فطرت سلیمہ پسند بھی نہ کرے، انسان کے جسم کے لیے، انسان کی صحت کے لیے مضر ہو، اور انسان کو وہ شفا نہ انسان کے لیے وہ غذا ہو اور نہ انسان کے جسم کے لیے وہ مفید ہو، تو وہ چیز شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں،
तंबाकू पीते हैं, हुक्का पीते हैं। अब इसमें जो सिगरेट की डबिया है, जिस पैकेट है, उसके ऊपर वजारत सेहत की तरफ से हर मुल्क में हर जुबान में लिखा होता है, इंग्लिश में भी, अरबी में भी और उर्दू में भी लिखा होता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुदिर है। अब मुदिर का माना क्या है, अब भी जानते हैं कि ये दर से है। और दर का माना क्या होता है, ये वजारत सेहत ने लिखा होता है। दुनिया भर के डॉक्टर कहते हैं कि सिगरेट नोशी जो है ये कैंसर का मूजब बनती है। गोया कि सिगरेट ये ना तो इसको फितरत सलीमा दवा है, ना ये इंसानी जिस्म के लिए मुफीद है, बल्कि ये पैसे का एक ज़िया है। तो इसलिए इसको आप बखूबी जान सकते हैं कि इस कायदे के मुताबिक कि इसका क्या हुक्म हो सकता है, ये हराम है या हलाल है। इसीलिए बहुत सारे उलमा ने सिगरेट नोशी को गैर मुबाह यानी हराम करार दिया है, क्योंकि इसके अंदर नुकसान ही नुकसान है, पैसे का भी ज़िया है, सेहत के लिए भी मुफीद नहीं है, बल्कि सेहत के लिए मुज़िर है, और ग़िज़ा भी नहीं है, दवा भी नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए तय्यबात को हलाल करार दिया गया है। अब तय्यब चीज़ें जो हैं ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो अब शरीयत के अजीम महासिन में से भी है, दीन इस्लाम की खूबियों में से ये एक अजीम खूबी भी है कि दीन इस्लाम ने इंसानियत पर यह एहसान किया, मुसलमानों पर बिलखुसूस ये एहसान किया कि तय्यबात को हलाल करार दिया, तय्यबात को हलाल करार दिया। तो इससे फुकहा ने एक कायदा अखज़ किया है कि अल अस्लु फिल अशियाए अल इबाहा, तमाम चीज़ें जो हैं उनके अंदर असल इबाहत है कि वो जायज़ हैं, इल्ला के शरी तौर पर कोई दलील आ जाए कि ये चीज़ हराम है, यानी उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया हो, उसके बारे में वाज़े तौर पर यह बता दिया गया हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आगाह कर दिया हो कि ये चीज़ हराम है। तो इसलिए इस बुनियाद पर इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल करार दिया हो, फितरत सलीमा उसको पसंद करती हो, इंसानी जिस्म के लिए मुफीद हो, ग़िज़ा का काम दे या दवा का काम दे, वो तय्यब है। और जो इस ज़ाब्ते से हटकर है, उसकी मिसाल मैंने सिगरेट की दी है कि सिगरेट के जो है आमतौर पर पीते हैं बाज़ लोग, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। और ये रमज़ान मुबारक सिगरेट की इस नशे से और इस बीमारी से निजात पाने के लिए बेहतरीन मौका है, और इंसान कोशिश करे, क्योंकि दिन में तो पीनी नहीं होती, तो इसलिए अगर छोड़ दे तो ये ऐसी आदत को छोड़ने के लिए रमज़ान मुबारक बेहतरीन मौका है। और ये एक तरबियती कोर्स है, ट्रेनिंग है ये, तो इसमें कोशिश करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर इस ज़ाब्ते पर हम बोलें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम सिगरेट का जायज़ा लें तो खुद वजारत सेहत ने, किसी भी मुल्क की वजारत सेहत ने, यहाँ भी बाकी मुल्कों में भी, अरब ममालिक में अरबी सिगरेट के पैकेट पर अरबी में लिखा होता है, और जिन ममालिक में इंग्लिश बोली जाती है वहाँ इंग्लिश में लिखा होता है, हमारे मुल्कों में लिखा होता है सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुदिर है, सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुदिर है। अब देखिए सिगरेट में ना शिफा है, ना ग़िज़ा है, ना अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर इसको मुबाह करार दिया है, और ना ही ये ग़िज़ा है, ना ही ये दवा है, बल्कि पैसे का ज़िया है। और सेहत के लिए तमाम अतिब्बा और डॉक्टर लोगों का इस बात पर इत्तेफाक है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है और ये कैंसर का सबब बनती है। इसलिए तो ये बात अल्लाह ताला ने हमारे लिए हराम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस बुनियाद पर फुक़हा ने एक कायदा अखज़ किया है, अल अस्लु फिल अशियाए अल इबाहा, ये शरीयत इस्लामी का एक बेहतरीन महासिन और खूबियों में से खूबी है कि अशिया में असल चीज़ इबाहत है, जवाज़ है, कि चीज़ें असल हर चीज़ मुबाह है, इल्ला के जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बता दिया हो कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। जैसे पहले पिछली चीज़ों का जिक्र हुआ, पिछले दर्स में मैंने बाज़ चीज़ों का जिक्र किया। तो गोया कि ये एक दायरा वसी हो गया, हलाल चीज़ों का दायरा वसी हो गया। अब बहुत सारी जड़ी बूटियां जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन वो से दुआ के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारी ग़िज़ाएं, बहुत सारे फल जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो इंसान के लिए मुफीद है, इंसान की तबीयत उनको पसंद करती है।
تو وہ مباح ہیں اور وہ طیبات میں شامل ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دے دیا ہے۔ اور اس طرح جو خبائث تھی، جو حرام چیزیں تھیں، ان کا دائرہ تنگ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بھی اسی لیے کہ جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، کہ آپ پاک چیزوں کو ہمارے لیے یہ بتلانے والے کہ یہ طیب چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، حلال قرار دینے والے، اور خبیث چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دینے والے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یا صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب چیز کو ہی پسند کرتا ہے، وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے رسول، اے میرے رسول لو، پاکیزہ غذائیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہوں اور جاننے والا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، طیب اور پاکیزہ غذائیں کھاؤ جو ہم نے آپ کو بطور رزق عطا کی ہیں، طیب چیزیں ان کو کھاؤ اور پیو اور ان کو استعمال کرو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ پھر حرام چیز کی ممانعت کے بارے میں کہ حرام یعنی طیب اور پاکیزہ غذا جو ہے اس کے فوائد، اور کہ انسان کی غذا ہمیشہ حلال ہونی چاہیے۔ اس طرح کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضرت مجھے کوئی عمل بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، اللہ میری دعائیں قبول کر لے۔ تو آپ نے فرمایا اطب مطعمک، اپنا کھانا پاکیزہ اور طیب بنا لو، حلال کھایا کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبارہ، سفر کر کے گرد و غبار سے، اس کا لباس بھی گرد و غبار سے ہٹا ہوا، بال بھی اس کے بکھرے ہوئے، اور آ کر دعائیں کرتا ہے، بیت اللہ شریف میں پہنچتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، دعائیں مانگتا ہے۔ تو فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کی کمائی سے، اس کا پینا حرام کی کمائی سے، اور اس کی غذا اور اس کا لباس حرام کی کمائی سے۔ تو فرمایا پھر کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے جبکہ اس کا سب کچھ ہی حرام کی کمائی سے ہے۔ تو پاکیزہ چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال قرار دیا، جائز قرار دیا، اور خبائث کو، ناپاک چیزوں کو ہمارے لیے اللہ جل شانہ نے حرام قرار دیا اور منع قرار دیا۔ تو یہ ضابطہ جو شریعت نے بیان کیا، اور اس کے بعد یعنی ایک بات واضح ہو گئی، طیب کیا ہے، پاکیزہ چیز کیا ہے، اور حرام چیزیں کیا ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، پھر اللہ رب العزت نے شکار کیے جانے والے جانور، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور جو تم سکھا لیتے ہو، سدھا لیتے ہو جوارح میں سے۔ جوارح کیا ہے؟ الجوارح یہ جارحتن کی جمع ہے، الجوارح یہ جارحتن کی جمع ہے، اس سے مراد شکاری جانور ہے۔ جارح کا معنی یا جرح کا معنی، اس کے دو معنوں کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو معنی اس کا کہ کسب یعنی کمائی، کوئی کام کرنا، کمائی کرنا، گویا کہ شکار بھی ایک کسب ہے اور کمائی ہے، اس لیے اس کو کہا گیا شکار کرنے والے جانور کو جارحہ کہا گیا کہ شکاری جانور کو جارحہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، گناہ کیے۔ اور دوسرا فرمایا یعلم ما جرحتم بالنہار، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم جرحتم کرتے ہو، کماتے ہو دن میں، جو تم اعمال کرتے ہو۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے
کسی چیز کو زخمی کرنا، جرح کا معنی جس طرح جرح زخم کو کہتے ہیں، مجروح زخمی کو کہتے ہیں، تو اس لیے شکاری جانور کو جارح کہا گیا کہ یہ شکار کو زخمی کر دیتا ہے۔ عمومی طور پر شکاری جانور کے پکڑنے سے شکار زخمی ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو جارحہ کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھا لیتے ہو جوارح کو، جو تم جوارح میں سے وہ جانور جن کو تم شکار کے لیے شکار کا طریقہ سکھا لیتے ہو، شکار کے آداب اور سلیقہ سکھا لیتے ہو، شکار کرنے پر ان کی تدریب کر لیتے ہو، ان کو ٹرینڈ کر لیتے ہو، ان کو ٹریننگ دے لیتے ہو، تو ایسے جو جانور ہیں، اور یہ جانور جو ہیں جن کو بھی شکار کے لیے سدھایا جائے ان کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے۔ اور یہ جانور یہاں ذکر کیا گیا مکلبین، تو مکلبین جو ہے اس کو بھی دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ تو یہ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے جس کو شکاری کتا یعنی شکار کے لیے سدھایا جائے، اس کے علاوہ چیتا بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جس طرح پرندوں میں شکرا بھی ہو سکتا ہے، باز بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جن کو شکار کے لیے سدھا لیا جائے، شکار کا طریقہ سکھا لیا جائے، ان کے ذریعے شکار کرنا یہ جائز ہے۔ تو یہاں فرمایا مکلبین کو دو طرح سے پڑھا گیا، اس کے اندر دو قراتیں ہیں۔ ایک ہے مکلبین لام کی زیر کے ساتھ، تو جس کا معنی مکلبین شکار کی طریقہ سکھانے والے، یعنی کتوں کو شکار کے لیے، مکلب کلب سے ہے تو مکلبین کے شکاری کتوں کی تدریب کرنے والے، وہ مدرب جو ہیں جو ان کو طریقہ سکھانے والے ہیں، اس سے مراد وہ ہیں مکلبین کہ تم شکاری کتوں کو سدھاتے، اس حال میں کہ تم شکاری کتوں کو سدھاتے ہو، ان کو شکار کا طریقہ اور آداب سکھاتے ہو۔ دوسری قرات اس کی مکلبین لام پر زبر کے ساتھ، اگر لام پر زبر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو پھر اس کا معنی شکاری کتے، اس کا معنی پھر شکاری کتے جن کو شکار کے لیے سدھایا گیا۔ تو فرمایا کہ جو تم سکھا لیتے ہو مکلبین کو، شکاری کتوں کو، تعلمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں علم دیا اس کے ذریعے ان کو تم شکار کرنے کا طریقہ سکھاتے ہو، شکار کے لیے ان کو سدھاتے ہو۔ تو شکار کا طریقہ، یہ شکار کے لیے جو سدھایا ہوا جانور ہے، اس کی علامات بعض علماء نے ذکر کی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ شکاری کتا ہے اور یہ سدھایا ہوا کتا ہے، اس کو شکار کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ تو پہلا ہے کہ وہ مالک کے حکم کو مانے، پہلے نمبر پر، کہ اگر اس کا مالک اس کو شکار کے لیے روانہ کرے تو روانہ ہو، اگر روک دے تو رک جائے۔ دوسرے نمبر پر اگر اس کا مالک اس کو شکار کرنے سے روک دے تو رک جائے۔ تیسرے نمبر پر کہ وہ جو شکار کرے، یعنی ایک کہ مالک کا حکم مانے، دوسرا مالک روک دے تو رک جائے، اور تیسرا کہ وہ شکار مالک کے لیے کرے، جو بھی شکار کے لیے اس کو روانہ کیا جائے وہ جانور کو پکڑ کر اپنے مالک کے پاس لائے، وہ جانور خود اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ تو یہ ہے شکاری جانور کی جو علامات ہیں اور اس کے اندر جو اوصاف ہیں بیان کیے گئے، تو وہ شکاری کتا جو ہے وہ سدھایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شکاری کتے جن کو تم شکار کے لیے سدھا لیتے ہو، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو پس تم ان میں سے کھاؤ، اس میں سے کھاؤ جو امسکنا وہ روک لیتے ہیں، پکڑ کے لاتے ہیں آپ کے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، معزز سامعین و ناظرین کرام، میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جہاں اور بہت سارے مسائل بیان کیے، وہاں علم کی فضیلت بھی بیان ہوئی۔ علم کی عمومی طور پر یہ کتا جو ہے جب غیر معلم ہوتا ہے، اس کو کچھ سکھایا نہیں جاتا، عام حالات میں ہوتا ہے، تو اس کتے کو پالنے سے، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، اس کے اندر کوئی مائع چیز ہے، دودھ پڑا ہے، لسی پڑی ہے، پانی پڑا ہے، اس کے اندر اگر کتا منہ ڈال دے، تو صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ کتے کا لعاب اس قدر نجس ہے اور اس کے اندر ایسے جراثیم ہیں کہ ایک مرتبہ دھونے سے بھی برتن پاک نہیں ہوتا۔ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه،
ثم لیغسلہ سبع مرار، اور ایک روایت میں اولاہن بالتراب، اولاہن بالتراب، کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے فلیورک ہو، تو کیا کیا جائے کہ سب سے پہلے نمبر پر تو اس برتن کے اندر جو کچھ ہے اس کو انڈیل دیا جائے، اس چیز کو، پانی ہے، کوئی چیز بھی، لسی ہے، دودھ ہے، اس کو انڈیل دیا جائے، فلیورک ہو ثم لیغسلہ سبع مرار، پھر 7 مرتبہ اس برتن کو اچھی طرح دھویا جائے، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ اچھی طرح مل کے، اور باقی 6 مرتبہ پانی کے ساتھ اس کو دھویا جائے، تب جا کر وہ برتن پاک ہوگا، اس قدر یہ کتے کی نجاست ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر کتا پالنا، شوقیہ طور پر کتا رکھنا گھر میں، اس کی جو مذمت کی اور اس سے ہمیں متنبہ کیا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ حدیث پاک بھی مسلم شریف کے اندر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے من اقتنا کلبا لیس بکلب صید ولا ماشیت ولا ارض، جس نے کوئی کتا شوقیہ طور پہ رکھا، وہ کتا شکار کے لیے بھی نہیں ہے، جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی نہیں، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے بھی نہیں ہے، تو جو ویسے عام طور پر شوقیہ طور پر کوئی کتا پالتا ہے، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ، تو اس کے اجر میں سے ہر روز 2 قرات کمی ہوتی رہتی ہے، اس کے اجر و ثواب میں سے 2 قرات کمی ہوتی رہتی ہے۔ اور پہلے آپ یہ بیان کر چکے ہیں کہ قرات کیا ہے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ جب آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، تو اس کو ایک قرات اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہ یہ میرے مسلمان بھائی کا، بہن کا حق ہے، تو وہ نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے تو اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور اگر دفن تک بھی وہاں رہتا ہے تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، دفن تک بھی وہاں رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ قرات کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مثل احد، 1 قرات جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی اتنا زیادہ خسارہ ہے جو شوقیہ طور پر کتا پالتا ہے۔ تو یہاں کون سا کتا اس کو رکھنا، اس کو جائز قرار دیا گیا کہ شکار کے لیے کتا رکھنا، یا جانوروں کی حفاظت کے لیے، یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے۔ پھر نبی جو شوقیہ طور پر کتا رکھتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ اس کے اجر و ثواب میں اتنی کمی ہوتی ہے، دوسرا عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب ولا سورہ، اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے جہاں بڑی بڑی صورتیں، تصویریں لٹکائی ہوئی ہوں، یا اس گھر میں کتا رکھا ہوا ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ شوقیہ طور پر کتا رکھنا، اس کی اتنی مذمت کی گئی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اپنا گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا، اگر اس کی ضرورت محسوس ہو تو اس کی حفاظت، گھر کی حفاظت کے لیے بعض علماء نے کہا کہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کھیتی باڑی پر اور مویشیوں پر، اور اپنا یہ گھر کے لیے حفاظت کے لیے کتا اگر خطرہ ہو تو رکھا جا سکتا ہے، شوقیہ طور پر نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک طرف یہ صورتحال، دوسری طرف یہ کہ جب یہ کتا جو ہے اس کو علم سکھا دیا، تعلیم سکھا دی گئی، تدریب کر دی گئی، اس کو شکار کا طریقہ سکھا دیا گیا، تو یہ باقی اپنی جنس سے منفرد ہو گیا، اب یہ شکار کو پکڑے گا تو اس کا لعاب بھی اس کو لگے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتے، شکاری کتے آپ کے لیے جو جانور شکار کر کے لائیں وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو جانور حلال، ان کا شکار اگر شکاری کتے کرے اور ان کو پکڑ کے لائیں تو جائز ہے۔ جس طرح کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سید المیراد، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی آدمی ایسی چیز کے ساتھ جو تیز دھار نہیں ہے بلکہ چپٹی چیز ہے، جس طرح کوئی لاٹھی ہے، ایسی چیز ہے، اس کے ساتھ کوئی شکار کرے، تو آپ نے فرمایا ما اصاب بحدہ فکل، جو اس کا کنارہ لگنے سے زخمی ہو جائے جانور تو اس کو تو خون نکل آئے اور اس کو تو آپ کھا سکتے ہیں، وما اصاب بارضہ، جو اس کی چپٹی طرف سے لگے اور اس میں سے جانور زخمی نہ ہو یا خون نہ نکلے، فہو بقیز، تو وہ موقوذہ کے حکم میں ہے، اس کو نہیں کھا سکتے آپ۔ اور پھر کہتے ہیں وسألتہ عن صید الکلب، پھر میں نے شکاری کتے کے بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اذا ارسلت کلبک وذکرت اسم اللہ، جب آپ اپنے شکاری کتے کو شکار کے لیے روانہ کریں اور اس پر اللہ کا نام لیں، یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر یا بسم اللہ کہہ کر آپ اس کتے کو روانہ کریں،
فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، تو جو کتا آپ کے لیے پکڑ کے لائے شکار، اس کو آپ کھا سکتے ہیں، وہ حلال جانور جو پکڑ کے لاتا ہے کتا، اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، اگر اس میں سے شکاری کتا کچھ خود بھی کھا لے تو اس میں سے نہ کھاؤ۔ اس کا معنی ہے کہ اس نے پھر وہ شکار آپ کے لیے نہیں کیا بلکہ اس نے خود اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ، اگر اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شامل ہو جائے، یعنی ایک شکار کے پیچھے ایک کتا آپ نے چھوڑا ہے اور ایک اور کتا بھی اس کو دیکھ کر بھاگ کر اس میں شامل ہو گیا، آپ نے اپنے کتے پر تو کتے کو تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے، لیکن دوسرے کا پتہ نہیں ہے، تو فرمایا انہوں نے اگر وہ شکار کو پکڑ لیا تو پھر اس شکار کو نہ کھاؤ، اس شکار کو نہ کھاؤ۔ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کہ آپ کے کتے نے اس کو قتل کیا ہے، اس شکار کو پکڑا ہے، یا اس نے پکڑا ہے۔ انما آپ نے تو صرف اپنے کتے پر ہی اللہ کا نام لیا۔ اسی طرح کوئی اگر رائفل کے ذریعے، بندوق کے ذریعے شکار کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے جانور کو مارتا ہے نشانہ اور اس کو لگ جاتا ہے اور وہ مر بھی جاتا ہے، اس سے خون نکل آتا ہے، تو وہ بھی کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا جو جانور ہے وہ پانی کے اندر گر جائے تو اس کو کھانا جائز نہیں، کیونکہ پھر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آپ کے آپ کے اس کھانے کے ساتھ، یعنی آپ کے فائر کے ساتھ، آپ کے وہ شرے کے ساتھ وہ جانور جو مرا ہے یا پانی کے اندر ڈوب کر مر گیا ہے۔ تو اس لیے ایسا جانور اگر شکاری جانور، شکار کا جانور اگر وہ اس نے پکڑتے ہوئے آپ نے اس کو اللہ کا نام لے کر یعنی تکبیر پڑھ کے چھوڑا ہے، وہ مر بھی جائے تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا جانور زندہ ہے، وہ پکڑ کر آپ کے پاس لے آتا ہے، تو پھر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا یہ لازمی ہے۔ تو گویا کہ شکاری جانور جو آپ کے لیے جانور پکڑ کے لائیں وہ اور ان پر آپ نے اللہ کا نام لکھا ہو تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ تو گویا کہ ان طیبات اور حلال چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو کتا جو ہے اس کو سکھانے کی وجہ سے وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو گیا، اور اس کو یہ اہمیت ہوگی کہ وہ جو شکار کرے گا وہ بھی آپ کے لیے جائز اور حلال ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد اپنے بندوں کا حساب کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، یہ جو واتقوا اللہ اس کے فرمایا اور پھر کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اپنی غذا کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے منہ میں کون سا لقمہ ڈال رہا ہے، حلال کا یا حرام کا، اپنے بچوں کے منہ میں کیسا لقمہ ڈال رہا ہے، حلال کا یا حرام کا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں حساب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طیبات کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، اور خبائث، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کا کھانا۔ اور اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ، اور ان کا طعام بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ تو طعام سے مراد کیا ہے؟ طعام سے مراد ان کے ذبائح ہیں، یعنی ان کا ذبیحہ، ان کی ذبح کردہ چیز، اس کو بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہاں پہ اہل طعام کا، اہل کتاب کا کھانا، یعنی اہل کتاب وہ ہیں کہ جو اگرچہ کافر ہیں لیکن وہ آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ وہ کافر اپنے دور میں یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے ہیں، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کے لیے لازمی تھا کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے، لیکن انہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ پر ایمان نہیں لائے، تو لہٰذا وہ کافر قرار پائے۔ لیکن چونکہ وہ آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، تو ان کا ذبح کرنے کا طریقہ وہ بھی شرعی طریقہ ہے، وہ بھی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اور وہ بھی شرعی طریقے کے مطابق ذبح کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اہل کتاب کا کھانا، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کا کھانا، ہر قسم کا کھانا نہیں، یعنی ان کا ذبیحہ اور کھانے پینے کی وہ اشیاء جو عمومی طور پر حلال ہیں،
وہ آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن ان کے جو حرام کھانے ہیں یا ذبح کرنے کا طریقہ جو حرام طریقہ ہے، مثال کے طور پر اگر وہ جھٹکے کے ساتھ ذبح کریں، آرے کے ساتھ گلا کاٹ دیں، سر میں چوٹ لگا کر اس جانور کو مار دیں، یا اس کے سر میں فائر کر کے اس جانور کو مار دیں، اس طرح جو جانور ذبح کیے جائیں جھٹکے کے ساتھ یا چوٹ لگا کر یا گلا گھونٹ کر ان کو مار دیے جائیں، تو وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، ان کو کوئی بھی ذبح کرے جائز نہیں۔ تو یہاں صرف اہل کتاب، یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان کا ذبح کیا ہوا جانور وہ ہمارے لیے حلال ہے جب اللہ کا نام لے کر وہ ذبح کریں اور انہوں نے شرعی طور پر اس کو ذبح کیا ہو جس سے جسم سے خون بہہ گیا ہو۔ اس کے علاوہ باقی جو کفار ہیں، ہندو ہیں، بت مجوسی ہیں، بوزی ہیں، بدھ مت ہیں، یا جتنے دیگر کے جتنے کافر ہیں، ان کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے، اگرچہ وہ بسم اللہ پڑھ کر ہی کیوں نہ ذبح کریں، کیونکہ ان کے کسی عمل کا یعنی ان کی بسم اللہ کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، تو اس لیے ان کے جانور بھی وہی حلال ہیں کہ جو شرعی طریقے کے مطابق یہود و نصارہ کے ذبح کیے ہوئے جانور۔ لہٰذا ایسے جانور جو ایسے ممالک سے آتے ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں اور ان میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت تو کھایا جا سکتا ہے، اور جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کو انہوں نے آرے کے ساتھ ان کا گلا کاٹا ہے، گلا گھونٹ کے ان کو مارا ہے، سر میں چوٹ لگا کر ان کو مارا ہے، تو ایسے جانوروں کا کھانا، ایسے جانوروں کا گوشت کھانا وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں اور دوسری بات یہ، وَطَعَامُكُمْ، اہل کتاب کا کھانا، احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی مسلمانوں کا کھانا تو طیب اور پاکیزہ ہے، وہ بھی کھا سکتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن ایسے دسترخوان پر بیٹھنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس دسترخوان پر شراب پی جا رہی ہو، یہاں یہود و نصارہ یہ کوئی وہاں اس دسترخوان پہ انہوں نے شراب بھی رکھی ہو، حرام چیزیں بھی ہوں، خنزیر کا گوشت بھی ہو، تو ایسے دسترخوان پر بیٹھ کر مسلمان کے لیے حلال اور طیب کھانا بھی جائز نہیں ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یجلس علی مائدۃ یدار علیہا خمر، کہ جس دسترخوان پہ شراب کا دور چل رہا ہو، شراب پلائی جا رہی ہو، اس دور پہ مسلمان کے لیے جا کر بیٹھنا اس دسترخوان پہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کا کھانا، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کا وہ کھانا، ان کا ذبح کیا ہوا وہ جانور جو اصل میں حلال تھا، یہ نہیں کہ وہ کسی حرام جانور کو بھی ذبح کر دے تو حلال نہیں، جو اصل میں حلال تھا، مثلا گائے، بکری، اونٹ، بھینس، ہرن وغیرہ، کوئی ایسا جانور اگر کسی اہل کتاب میں سے کسی نے ذبح کیا ہے اور اس نے شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا ہے تو اس کو کھانا جائز ہے، وہ حلال ہے۔ اسی طرح ہمارا کھانا بھی ان کے لیے، لیکن ہم اپنے کھانے پر بسم اللہ پڑھیں، اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے ساتھ کھانے کے لیے اس شخص کو بٹھاؤ کہ لا یاکل طعامک الا تقی لا تصاحب الا مومنا، دلی دوستی رکھو تو مومن کے ساتھ رکھو، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور آپ کا کھانا بھی کوئی متقی اور پرہیزگار ہی کھائے، یعنی تو کیونکہ وہ کھانے میں ساتھ بیٹھیں گے تو بسم اللہ اگر نہیں پڑھیں گے تو کھانے میں برکت نہیں ہوگی، تو آپ کو بسم اللہ ان کو الگ سے پلیٹ میں ڈال کر دے دیں، ان کو اپنے پاس اگر کھلانا چاہتے ہیں تو ان کے ذبائح جو ہیں ان کو حلال قرار دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا والمحصنات من المؤمنات، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے، کیونکہ کھانے کے بعد، کھانے کی طہارت اور پاکیزگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس اور اخلاق کی پاکیزگی، کیوں کہ کھانے کے اثرات ہوتے ہیں انسان کی اخلاقی صحت پر، انسان کی جو عادات و اخلاق ہیں ان پر کھانے کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا کہ ایسا جو حلال اور طیب کھاؤ اور نکاح کرو اپنی نسل کے بقا کے لیے، اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے، اور اپنے گھر میں امن و سکون اور عفت اور طہارت کا نظام قائم کرنے کے لیے نکاح کرو۔ کن کے ساتھ؟ والمحصنات، محصنات یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، محصنۃ کی جمع ہے، اور یہ اصل میں الاحسان سے ہے، تو احسان کا معنی جو ہے
قرآن پاک میں 3 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک تو معنی کہ عفت اور پاک دامنی، دوسرا نکاح، اور تیسرا آزادی۔ گویا کہ محسنات سے مراد 3 قسم کی عورتیں ہیں جن پر یہ لفظ بولے گئے۔ محسنات سے مراد شادی شدہ پاک دامن عورتیں، محسنات سے مراد آزاد عورتیں یعنی لونڈی نہیں، آزاد عورتیں، اور تیسرا کہ محسنات سے مراد عفت ماب پاک عورتیں جنہوں نے کبھی برائی نہیں کی۔ تو یہاں جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے محسنات، یہاں اس سے مراد عفیفات پاک دامن عورتیں، من المومنات مومنوں سے بھی، یعنی وہ مومنہ جنہوں نے جو برائی نہیں کرتی، پاک دامن ہیں، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، کیونکہ ہر شخص جو باعزت ہے اور عفت ماب ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اسی طرح پاک دامن ہو، عفت ماب ہو۔ تو اس لیے تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں محسنات پاک دامن من المومنات مومنہ عورتوں میں سے، کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا ان کی پہلے شادی ہوئی اور ان کو شوہر فوت ہو گئے، یا یعنی پاک دامن جن کا شوہر موجود نہیں ہے اور وہ آزاد مومنہ عورتیں ہیں، تو ان کے ساتھ ان نکاح کرنا آپ کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو محسنات، کیونکہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ جو پاک دامن لوگ ہیں وہ ہمیشہ پاک دامن عورتوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن جو برے قبیل کے بدکار ہیں اور زانی لا ینکحو الا زانیۃ، تو وہ اپنی ہی طرح کی اور عادات کی خواتین کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا والمحسنات، تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں پاک دامن آزاد عورتیں، من المومنات مومنوں میں سے، مومنہ عورتوں میں سے، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کی پاک دامن عفیفات پاک دامن عورتیں، وہ آپ کے لیے حلال قرار دی گئی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں جو اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی یہ اجازت ہے، فضیلت نہیں ہے، یہ اجازت ہے، کیونکہ مومن کو مومنہ عورت سے ہی نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کرنے کا مقصد صرف اپنی شہوت کی تسکین ہی نہیں، بلکہ گھر کو چلانا، گھر کے اندر عبادت کا ماحول پیدا کرنا، بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کرنا، بچوں کو صحیح عقائد سکھانا، تو یہ سارا ماں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے مومنہ عورتوں کو کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، لیکن یہاں جو فرمایا اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، تو اہل کتاب کی خواتین سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں، یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن کوئی یہودی یا کوئی عیسائی مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے اسلام کو شرف بخشا ہے، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے۔ تو یہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اللہ رب العزت نے آگے اس کی شرائط بیان کر دی، فرمایا کہ یہ کیسی عورتیں ہیں۔ پہلی شرط یہ اذا آتیتموہن اجورہن، جب آپ ان کو ان کے حق مہر دے دیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے حق مہر آپ ان کو دے دیں۔ پہلی شرط کہ آپ پاک دامنہ عورتیں، خواہ وہ مومنہ عورتیں ہوں یا وہ اہل کتاب کی عورتیں ہوں، ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کہ آپ ان کو حق مہر دیں۔ دوسرے نمبر پر محسنین غیر مصافحین، یہ نکاح ہو اپنے عفت اور پاک دامنی کے لیے نکاح ہو، غیر مصافحین، صفا کہتے ہیں بدکاری کو، کہ نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی یہ نکاح جو ہے، یعنی کہ آپ صرف اپنی شہوت کی تسکین کے لیے ان کو پیسے دے کر نکاح کریں۔ گویا کہ یہاں سے نکاح متع کی بھی تردید ہو گئی کہ نکاح جو ہے وہ شرعی طور پر نکاح ہو اور نکاح کے مقاصد کے لیے اس کو کیا جائے، نکاح کیا جائے۔ اور پھر فرمایا ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی یہ لوگ چھپ کر نکاح کریں، یعنی چھپ کر پیسے دے کر آپس میں ازدواجی نکاح کے معاملات قائم کر لیے، ایسے نہ ہو، یعنی چھپ کر نکاح نہ ہو، بلکہ نکاح جو ہے عمومی طور جو کہا گیا اعلانیہ طور پر، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اسی وجہ سے نکاح جو ہے اپنا جو نکاح کرنے کا جو شرعی طریقہ بتایا گیا، اور وہ یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ نکاح کے اندر
نکاح اعلانیہ کیا جائے اور گواہوں کو مقرر کیا گیا ہے تاکہ یہ چھپ کر نکاح کرنا، پوشیدہ طور پر نکاح کرنا، خفیہ طور پر نکاح کرنا، اس کا سد باب ہو سکے، کیونکہ یہ درست نہیں ہے۔ محسنین اس حال میں کہ نکاح سے مقصد، نکاح کرنے کا مقصد محسنین پاک دامنی کو حاصل کرنے والے، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے والے، ولا متخذی اخدان، اخدان خدن کی جمع ہے یا خدن کی جمع ہے، جیسے ترب کی جمع تراب ہے، جس کا معنی چھپ کر دوستی کرنا، خفیہ دوستی، پوشیدہ دوستی، چھپ کر کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات پوشیدہ طور پہ قائم کرنا، تو یہ ایسا کرنے والے نہ ہوں۔ مرد بھی پاک دامن ہو، اعلانیہ برائی کرنے والے بھی نہ ہوں، اور چھپ کر بھی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنے والے نہ ہوں، بلکہ پاک دامن ہوں۔ جس طرح مردوں کے اندر یہ بات رکھی گئی، اسی طرح خواتین کے لیے بھی کہا گیا کہ مومن ایسی خواتین کے ساتھ نکاح کریں جو کہ محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ جو کہ پاک دامن ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، اور پوشیدہ طور پر کسی کے ساتھ خفیہ ناجائز تعلقات قائم کرنے والی بھی نہ ہوں۔ تو اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ گویا کہ نکاح کے لیے یہ شرائط ہیں، وہ جو عام مسلمان خواتین کے ساتھ ہیں، کہ وہ عورت عام خواتین کی طرح، یعنی یہ نہ ہو کہ جس طرح بازاروں میں گھومتی ہے اور ہر کسی کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ یا کوئی تعلق ہے، ایسے نہیں، بلکہ وہ پاک دامنہ ہو، پاک دامنہ ہو۔ نمبر 2 کہ نکاح شرعی طور پر کیا جائے، اس کا ولی موجود ہو اور دو گواہ موجود ہوں، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح، کہ کوئی نکاح نہیں ہوتا الا بولی و شاہدی عدل، مگر ولی اور 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں۔ تو یہ نکاح کرنے کے لیے ایک تو ولی کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا عادل گواہ کا۔ ولی کون ہو سکتا ہے؟ ولی سب سے پہلے باپ، اور پھر دادا، اور پھر اور کوئی اگر وہ نہیں ہے تو خاندان کے چچا ہے، یا پھر بھائی ولی ہو سکتا ہے، بیٹا بڑا جو ہے اگر اس کا بیٹا ہے تو وہ ولی ہو سکتا ہے۔ تو ولی کی اجازت کے بغیر، اگر ولی نہ ہو، ولی دور ہے، ولی نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں اگر وہ کسی کو وکیل بنا دے کہ تم اس عورت کا نکاح کر دو، تو تب وکیل ولی کی اجازت سے وہ سرپرست بن کر نکاح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ حق مہر دیا جائے، حق مہر مقرر کیا جائے اور ان کو حق مہر دیا جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو، فتنے کا ڈر نہ ہو۔ فتنے کا ڈر سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ عورت اپنے پیار و محبت میں الجھا کر انسان کو نصرانی بنا لے یا یہودی بنا لے کسی مسلمان کو، یا پھر اس کے بچوں کو کی تربیت ایسی کرے کہ ان کو عیسائی بنا لے یا یہودی بنا لے، ایسا خطرہ نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے ان شرائط کی موجودگی میں۔ لیکن اس کے باوجود علماء نے یہ اس بات کو ترجیح دی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ مومنہ عورت کے ساتھ ہی نکاح کرے، اور یہی افضل ہے اور شر اور فتنے سے بچنے کے زیادہ قریب ہے۔ اب اگر کسی یہاں ایک مسئلہ بھی آ گیا درمیان میں، اگر اہل کتاب کی کسی خاتون سے کوئی مسلمان شادی کر لیتا ہے تو ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو ان کی وراثت کا کیا بنے گا؟ تو اس سلسلے میں ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن اگر دونوں میں سے وہ بیوی فوت ہو گئی، نصرانی تھی یا یہودی تھی، تو یہ شوہر اس کا وارث نہیں بنے گا۔ اگر شوہر فوت ہو گیا تو وہ بیوی اس کی وارث نہیں بنے گی۔ ان کی اولاد مومن، والد کے تابع مومن شمار ہوگی، وہ اولاد اپنی ماں کی وارث نہیں بنے گی، کیونکہ ماں نصرانی تھی یا یہودی تھی، لیکن اپنے باپ کی وارث بنے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عیسائی یا یہودی عورت پر نکاح کے ساتھ نکاح کرنا ان 4 شرائط کی موجودگی میں جائز ہے، اگرچہ وہ اپنے دین پر قائم رہے، اگرچہ وہ اپنے دین پر قائم ہی کیوں نہ رہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو کوئی ایمان کا انکار کرے گا، یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، حبط کا معنی ضائع ہو گیا، حبط ضائع ہو گیا، عملہ اس کے عمل، یعنی اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو شخص ایمان نہیں لاتا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری شرط اخلاص ہے، اور تیسری شرط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔
تو اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہو تو اس کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مکہ معظمہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن جدان التمیمی، یہ غریبوں کی مدد کرنے والا، یہ اچھا آدمی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سے پہلے فوت ہو گیا اور ایمان نہیں لایا، تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ تو بڑے خیری کام، اچھائی کے کام کیا کرتا تھا، هل کان ذلک نافعہ، کیا اس کا اس کو قیامت کے دن فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ تو ایمان شرط ہے، تو فرمایا جو ایمان کا کفر کرے گا، ایمان کا انکار کرے گا، اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ تو یہاں ایک اشارہ یہ بھی دے دیا گیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی مسلمان مرد عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ نکاح کر لے اور پھر اس کی محبت میں آ کر اور اس کے ورگلانے اور بہلانے پر وہ ایمان کو چھوڑ کر عیسائیت اور یہودیت قبول کر لے، تو یاد رکھے اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی اس کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ کیوں کہ آخرت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت میں یعنی امت دعویٰ جو ہے، اس میں جس یہودی کو اور عیسائی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ثم یموت، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور وہ اس رسالت پر ایمان نہیں لاتا جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، یعنی میری وہ شریعت پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ اصحاب النار میں سے ہوگا، اہل جہنم میں سے ہوگا، اس لیے کہ اس کے اعمال اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو ایمان بنیاد ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں یہ احکام اللہ رب العزت نے بیان کیے، ایک تو کہ کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، اللہ تعالیٰ نے طیب اور پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی، پھر جانوروں کو سدھا کر جو شکار کیا جائے تو شکار کا حلال جانوروں کا شکار کر کے شکاری جانور جو پکڑ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے اور ہمارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اس کی شرائط میں نے ذکر کر دی، اس سے مراد ان کا ذبیحہ ہے، اگر انہوں نے حلال جانور ذبح کیا ہو اور شریعت کے مطابق ذبح کیا ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو اور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا ہو اور غیر شرعی طریقے سے وہ ذبح نہ ہو، تو وہ جانور ہمارے لیے کھانا جائز ہے اور حلال ہے۔ اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ وہ اپنے دین پر ہی کیوں نہ قائم رہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب کی وہ خواتین وہ پاک دامنہ ہوں، کیوں کہ بدکاری ہر شریعت کے اندر حرام ہے۔ پردہ کرنا اس عیسائیوں کی شریعت میں، یہودیوں کی شریعت میں بھی اس کا حکم تھا اور ہماری شریعت میں بھی اس کا حکم ہے۔ تو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا ان کا بھی حکم تھا، ان کے اندر بھی بدکاری کی سزا مقرر تھی کہ جو بدکاری کرے، اور اسلام کے اندر بھی وہ مقرر ہے، تو اس لیے وہ پاک دامنہ ہوں۔ دوسرا، نکاح شریعت کے اصول کے مطابق ہو، ولی موجود ہو یا ولی کی اجازت ہو اور گواہ موجود ہوں۔ تیسری شرط، حق مہر مقرر کیا جائے اور اس کو ادا کیا جائے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی فتنے کا ڈر اور خدشہ نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی کتاب مقدس کی نورانی تعلیمات پر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے۔ جتنے بہن بھائی اس پروگرام کے اندر شریک تھے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، جو بعد میں اس کو سنیں گے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، اور یہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی ہم سب کو نجات دلائے، اور اللہ جل شانہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا درس ہوگا آج 9:15 بجے بھی، اور اس میں ہم نے دعا کے آداب، دعا کرنے کا طریقہ اور آداب انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ اس درس میں بھی شرکت کریں، رات کو 9:15 بجے وہ درس ہوگا۔ اس درس کے لیے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بہن بھائیوں کو یہ لنک شیئر کریں تاکہ وہ اس میں شرکت کریں اس پروگرام میں، اور اس کے بعد ریکارڈنگ جو ہے یہ بھی آگے سینڈ کریں تاکہ جو بھی سنے گا تو انشاءاللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں
ریکارڈ کرنے والے، بیان کرنے والے، سننے والے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا درس بڑا اہم ہے۔ کل کے درس میں کہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر وضو، غسل، تیمم کا طریقہ، کس وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، کس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے، اور تیمم کیسے کیا جائے گا، یہ سارے مسائل بیان ہوں گے، اور یہ مسائل ہر مسلمان مرد اور عورت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کل اہتمام کے ساتھ اس درس میں شرکت کریں، اور باقی بہن بھائیوں کو بھی دعوت دیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔